ہاں جی جناب، السلام علیکم. کیا نام ہے بھائی؟ السلام علیکم جی، میرا نام ہے محمد منور حسین نقشبندی. جی نقشبندی صاحب، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں پونے سے کال کیا ہوں، انڈیا سے. پونا انڈیا. کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بس اللہ کا کرم ہے، اس کے رسول کا فضل ہے. اچھی بات ہے. حکم کریں نقشبندی صاحب، کیا حکم ہے؟ جی یاری صاحب، میں آپ سے گفتگو کرنے والا تھا حضرت ابو بکر و عمر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ایمان پر. جی جی بسم اللہ. تو یاری صاحب، آپ پہلے اپنا ماخذ بتا دیں، آپ کا ماخذ ہے کیا؟ ہمارا ماخذ ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث. اچھا یاری صاحب، آپ کا جو ماخذ ہے قرآن پہلے نمبر پر. یاری میرا نام کیا نہیں وہ ہے، قرآن؟ میرا نام یاری نہیں ہے، اللہ یاری جی ہے. نام پوری طرح سے اللہ حسن یاری. اللہ یاری صاحب. جی جی سر، اللہ یاری حسن نام ہے اللہ میرا. یاری ٹھیک ہے صاحب، جی سر بولیں. یاری بھی کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، اس پر کوئی فرق حکم پڑتا عائد ہے، نہیں فرق ہوتا ہے. پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے. آدھا نام نہ لو، پورا نام لے لو. اللہ یاری بولو یا حسن اللہ یاری بولو. یاری نہیں ہے میرا بات نام. کو ہاں سنیے. چلیے ٹھیک ہے. دیکھیے، آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید آپ کے لیے حجت ہے، تو کیا جس قرآن کو آپ حجت مانتے ہیں، جس پر آپ کا ایمان ہے، وہ 30 پارے کا ہے، 6666 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس قرآن کو کیا ہے؟ آپ اس کی آپ وضاحت بتائیں نا، کر دیں. آپ بتائیں جس قرآن کو آپ مانتے ہیں اس کے کتنے حروف ہیں؟ 1 حرف ہے یا 7 حرف ہے؟ آپ اس کا میں جواب پر دو، ہم اس سوال کا نہیں جواب کر دیں گے. رہا ہوں. میں سوال کر رہا ہوں. میں نے آپ تم نے جو کہا سوال ادھر میرا دو گے نا، ماخذ قرآن ہے. جو تم جواب ادھر دو گے ہم ادھر دیں گے. ادھر ہم 30 پارے والے قرآن کو مانتے ہیں، جو الحمد آپ للہ. ایک حرف، او میرے بھائی، 1 حرف والے کو مانتے ہو یا 7 حرف والے کو مانتے ہو؟ میں جو قرآن مجید جو دنیا میں موجود تو ہے، قرآن میری مجید بات کے سنیں. بقیہ 6 حروف ہمیں دکھاؤ بھائی. بقیہ 6 حروف کہاں ہیں؟ سنیں گے. بات کس طرح سے کریں گے آپ؟ ابھی گھبرا رہے ہیں آپ. میں نہیں میں کہہ رہا ہوں میرے لیے آپ قرآن گئے حجت ہے، جو 30 آپ. پارے وہ 30 پارے پر مشتمل ہے، وہ قرآن جو جس میں 6666 آیتوں پر مشتمل ہے، جو الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے، وہ قرآن میرے لیے حجت ہے. اس پر میں ایمان لایا ہوں. کیا یہ تم اس قرآن آپ قرآن کے لیے متعلق کیا کہتے ہو؟ اس قرآن کے متعلق کیا کہتے ہو جس میں آیہ رجم تھی، جس میں عشر رضعات کی آیت تھی، 5 رضعات کی آیت تھی، اس کو بکری کہا گئی. وہ اللہ کی قرآن تھی یا کسی اور کی قرآن تھی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا، تو مطلب یہ 30 پارے والا قرآن کو آپ نہیں مانتے؟ یا آپ پر نہیں، ایمان میں نے نہیں کہا. اس پر آپ میرے سوال کا جواب دے دو، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میں نے نہیں کہا میں نہیں مانتا. آپ کیا آپ 30 والے کو نہیں مانتے نا؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے 7 حروف والے پر؟ 7 حروف والے قرآن پہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ حسن اللہ یادی صاحب، میری بات سنیے. جو قرآن دنیا میں موجود ہے، جس کو عالم اسلام میں ہر مسلمان تلاوت کرتا ہے، وہ قرآن میرے لیے حجت ہے. اچھا مجھے آپ کے لیے ہے بتاؤ، حجت؟ جو اس قرآن کو ناقص کا ہے اس کو مسلمان سمجھتے ہو یا کافر سمجھتے ہو؟ ہم اس کو کافر سمجھیں گے، وہ مسلمان کافر نہیں ہے، سمجھیں گے. وہ کافر ہے. لیکن اچھا ابھی اچھی نہیں، بات ہے، پہلے آپ اچھی پہلے بات ہے، مجھے بتائیں. اچھی بات ہے، اچھی بات. پہلے ماخذ، پہلے ایک بات. نہیں، پہلے ماخذ. آپ ماخذ پہلے اپنے ماخذ کو پورا کریں. آپ نے کہا قرآن آپ کا ماخذ ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں 30 پارے والے قرآن کو جو دنیا میں موجود ہے، جس کی میں آپ کا تلاوت نام بھول ہوتی ہے، گیا، اس پر میں آپ کا نام بھول گیا. آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کے لیے حجت ہے. میرا نام ہے منور حسین نقشبندی. منور صاحب، اب جو آپ میری بات کو نہیں کاٹیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر میری بات کو کاٹیا تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. اس طرح گفتگو نہیں ہوتا. سوال کا جواب دیں آپ. اس کا مطلب ٹھیک ہے بھائی، اس کا ٹھیک ہے. مطلب آپ جواب نہیں دینا چاہتے ہیں. بھائی صاحب، جیسے اب میں سوال کا جواب دوں گا نا، آپ بھی میرے سوال کا جواب دے دیں. آپ نے ایک سوال کا پہلے مجھ سے میں نے پوچھا ہے. سوال کیا ہے اللہ یاری صاحب، پہلے سوال میں نے کیا ہے. ابھی آپ میری بات کو نہیں کاٹیں گے، پھر میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، میری بات کو نہیں کاٹیں گے. اوکے، میری بات کو کاٹیں گے تو آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. اوکے بھائی، یہ بھی جس کو شخص کو نہیں معلوم. اوکے بھائی صاحب، یہ اوکے سر، ہم بھاگ جاتے ہیں. ہم آپ سے بھاگ گئے بھائی، ہم آپ سے بھاگ گئے، مان لو تم. اگر آپ اس طرح دیکھیں، اس طرح گفتگو نہیں ہوتی ہے کہ میں آپ کی بات کو کاٹ دوں، آپ میری بات کو کاٹ دیں. آپ مجھے بات جملہ ختم ہونے دیں، سوال کریں، سوال کا جواب سن لیں. اگر میں نے جواب نہیں دیا کہہ دیں آپ کا جواب یہ غلط ہے یا آپ نے جواب صحیح نہیں دیا. لیکن اگر آپ یہ نہیں کہا، آپ میں یہ تحمل نہیں ہے، میری بات کو کاٹ دیتے ہیں، تو پھر آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر تیاری کر لیں، اگلے ہفتے آ جائیں، ہمیں بتا دیں. آپ کہتے ہیں آپ قرآن آپ کی یہ 30 پارے والے، یہ نہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کی قرآن 1 حرف والی یا 7 حرف والی ہے؟ جو آپ کا جواب ادھر ہوگا وہی میرا جواب ادھر ہے.
میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے. اوکے, عاقل سمجھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. اوکے, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے 7 حروف ہیں اور وہ ابھی قرآن آپ کے پاس 7 حروف نہیں, 1 حرف ہے. اوکے, آپ نے کہا ان کو کافر سمجھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ بخاری خود کافر ہے, ابی ابن کعب کافر ہے, عبداللہ ابن مسعود کافر ہے, عبداللہ ابن عباس کافر ہے, عمر بن خطاب کافر ہے. یہ سب کافر بن گئے آپ کے مذہب میں, اور آپ اتنے جاہل ہیں, آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ جو قرآن آپ اپنے مذہب میں پہلے آپ حروف 7 کو دیکھ لیں. میرے جو تقاریر ہیں جو ناقص ہیں وہ کم ہے اردو زبان میں, تحریف قرآن پر جو مناظرات ہیں اس پہ سن لیں, پھر آپ ادھر تیاری کر کے واپس ادھر آ جائیں, ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اللہ بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ یہ میرا نام بلال ہے, میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو عزت سلامتی دے. کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ جی حسن اللہ یاری صاحب, کافی عرصے سے میں آپ کو سن رہا ہوں, کافی میں آپ کو نالج ہے, آپ کی گرپ ہے لوگوں سے جو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ سیکٹس کے ساتھ. مجھے بہت زیادہ اس نے انسپائر کیا, اور بہت زیادہ اس سے میں آپ کا بڑا گریٹ ایڈمائرر ہوں. تھینک یو سر. کافی سارے میرے کوشچن ریلیٹڈ ٹو ابوبکر صدیق ہو. جی جی حسن اللہ یاری صاحب, چونکہ I've been born in a سنی فیملی, تو ہمیں خلفاء کا بڑا احترام سکھایا جاتا ہے اور خلفاء سے بڑی محبت سکھائی جاتی ہے. تو جو پہلے خلیفہ تھے ابوبکر صدیق, ان کے بارے میں ہم نے ہمیشہ اچھی باتیں سنی ہیں, یا جو ہمیں فیڈ کیا جاتا ہے ایز اے مسلم. تو کیونکہ بچپن سے ہم یہ سنتے ہیں کہ جو انیشیل ٹائم تھا اسلام کا وہ سب سے زیادہ ٹف تھا, سب سے زیادہ سخت وہی تھا. تو اس ٹائم جو پروفٹ محمد کے ساتھ کھڑے تھے لوگ, ان میں شاید ابوبکر صدیق ایک تھے. اور باغ فدق والا معاملہ جو ہے, جو آپ اس میں بھی میں اہل بیت کی موقف کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن جو مین کوشچن ہے میرا, کہ وہ انہوں نے فدق تو رکھ لیا, چلے بی بی کو اگر ہم مان لیں کہ وہ حق پہ تھی, تو انہوں نے فدق سے نکالا کیا؟ مطلب خود تو وہ اپنی کوئی پراپرٹی وغیرہ ان کی اگر ہم دیکھیں, ان کی زندگی بڑی غربت میں گزری ہے, قسم پرسی میں گزری ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کسی کے دوسرے کے جائیداد پہ قبضہ نہیں کر سکتے نا, کسی دوسرے کے جائیداد پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کوئی دوسرے شخص دیکھیں جو وہ اس کی جگہ ٹھکانہ جاننا ہوتا ہے. میں ایک منٹ آپ کچھ حدیث دکھا دوں کہ آپ کہتے ہیں کیا ہوا, اگر قبضہ کیا تو کیا ہوا. اچھا, یہ کتاب ہے البخاری, صحیح بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہاں پر ایک باب ما جاء فی 7 ارضین, یہاں پر 7 ارضین میں جو احادیث مروی ہیں اس میں ملاحظہ فرمائیں, یہ حدیث 3195. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قید شبر طوقہ من 7 ارضین. جو ایک شبر بولتے ہیں یہاں سے یہاں تک, جو ایک شبر, ایک بالش زمین پہ ناجائز قبضہ کرے, وہ قیامت کے دن اس کے گردن میں طوق بنے گا 7ویں زمین تک, 7 پشت تک اس کے گردن میں وہ اللہ تعالیٰ ایک عذاب کے طور پہ اس کے گردن میں ڈال دے گا. یعنی اس کی اتنی سخت ہے. من اخذ شيئا, حدیث نمبر 3196, قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ من اخذ شيئا من الارض بغیر حقه خسف به يوم القیامة الى 7 ارضین. جو بغیر حق کے کسی کے دوسرے کے جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے, اس کو 7ویں زمین ہے, زمین کے نیچے دوسرا زمین, یعنی 7 زمین ہے, اس کے 7ویں زمین تک اس کو وہ اسی چیز کے ساتھ اس کو اندر ڈبویا جاتا ہے, اس کو نیچے کر دیا جاتا ہے. بالکل قیامت کے دن اس پہ ایسی عذاب نازل ہوتی ہے. اچھا, آپ کی خدمت میں پھر مسلم کی میں کچھ روایت پیش کروں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, سنہ 2003 میں چھپی ہے. یہاں پر باب تحریم الظلم وغصب الارض وغیرها, ظلم حرام ہے, زمین اور غیر زمین کو غصب کرنا یہ حرام ہے. اچھا, من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامه من 7 ارضين. جو ایک بالش زمین پہ ناجائز قبضہ کرے, اتنے زمین پہ قبضہ کرے,
تو اس کو 7ویں زمین تک اس کو ایک توق بنایا جائے گا، اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس کو زمین کے اندر دبویا جائے گا. بھلی اس کے بعد بھی دوسرے روایات ہیں. اچھا تو یہ جو ہے نا بہت بڑا فسق ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد پہ قبضہ کریں. بھائی جب آپ کہتے ہو کہ وہ غلطی پر تھا تو اس نے کیا غلطی کیا؟ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع ابو بکر پہ واجب ہے. اچھا اتباع کو چھوڑ دیں، محبت تو کم از کم واجب ہے، احسان تو واجب ہے. نیکی کرنے کے بجائے ان کے جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جائیداد پہ قبضہ، اور وہ بھی جھوٹی حدیث کے ساتھ کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن کہتا ہے انبیاء کی میراث ہوتی ہے. تو یہ بھلے تو یہ جو ہے یہ آپ کہتے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے نا، بہت بڑا ظلم ہے. ابھی میں آپ کا گلا ذبح کر دوں، آپ کا میں ذبح کر دوں، گردن کاٹ دوں، پھر کہتا کیا ہوا؟ میں نے ایک آدمی کو قتل کیا، کیا ہوا؟ یہ مرنا تو ویسے بھی اس نے مرنا تھا. اس طرح تو نہیں کہہ سکتے بھائی. یہ حلال حرام اسی میں تو ہوتا ہے کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں آپ فاسق بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اوکے. اور آپ نے جو کہا شروع میں کہا کہ ابو بکر جو ہے نا ٹف تھا، شروع میں پیغمبر کے ساتھ تھا، اس کی کوئی ٹفنس نہیں ہے بھائی. ابو بکر جو تھا کفار کے ساتھ ملا ہوا تھا. یہ کفار کے مکے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار پیغمبر کو مارتے، یعنی مارتے تو نہیں تھے، پتھر وغیرہ مارتے تھے ان کے بچے، وہ گالی دیتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، دوسرے مسلمانوں کو مارتے تھے. ابو بکر مزے سے تھا، ابو بکر کفار کی پناہ میں تھا. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے صحیح بخاری، شابدار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 399 میں یہ حدیث ہے 2397. یہ حدیث مروی ہے عائشہ سے، عائشہ خود روایت کرتی ہے. عائشہ سے روایت ہے ان عائشہ، ابو بکر جو ہے مسلمانوں پہ جب بہت سختی ہوئی ہے مکے میں، ابو بکر کہا کہ میں وہاں چلا جاتا ہوں، حبشے کی طرف چلا جاتا ہوں. یہ حبشے کی طرف نکل گیا، کچھ راستہ گیا تو وہاں پر اس کو ابن دغنہ مل گیا. ابن دغنہ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. اس نے کہا ابو بکر کو کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ میں تو مدینے سے نکل رہا ہوں، مکے سے نکل رہا ہوں. تو اس نے کہا ارجع، بلے فرتحل ابن الدغنہ فرجع مع ابی بکر. اس نے کہا کہ نہ واپس آ جاؤ. ابو بکر کے وہ کافر جو ہے ابو بکر کو راستے سے واپس مکے لے کے آیا. فطاف في اشراف كفار قريش فقال لهم ان ابو بکر لا يخرج مثله ولا يخرج فانفذت قریش جوار ابن الدغنہ وآمنوا ابا بکر. تو اس نے کہا کہ وہ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. اس نے کہا کہ ابو بکر کو کوئی نہ چھیڑے، اور اس نے سب مکے کے جو سردار تھے ان کو خبردار کیا. تو اس مکے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو پناہ دیتے ہیں. تو یہ کفار کی پناہ میں تھا. یہ عائشہ کی اپنی حدیث ہے. حدیث نمبر کون سا بھائی؟ 2267 ہے. کیا حدیث ہے یہ؟ ایک منٹ میں اس کو بخاری میں ہے 3653 2297. وآمنوا ابا بکر جو تھا ان کے پناہ میں تھا. یہ کون سا ٹف ہے بھائی؟ اگر یہ اتنا بڑا ٹف دشمن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے ساتھی ہوتے کفار ان کو پناہ نہیں دیتے تھے. جو ٹف مسلمان ہوتے ہیں نا کہ پیغمبر کی وہ حمایت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، کفار کو ان سے دشمنی ہوتی تھی. کفار کو ابو بکر تو ان کے کفار ہے، کفار کے پناہ میں تھا یہ. اور اس نے اپنے واضح طور پہ دیکھا، خود عائشہ نے کہا کہ اس نے اپنی جو ہے ہجرت بھی باطل کر دیا، کیونکہ یہ ہجرت کے بعد واپس مکہ آ گیا. ہجرت کے بعد واپس مکہ آنا یہ حرام ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سن 2003 میں. باب تحریم رجوع المہاجر الى استیطان وطن، مہاجر کو واپس وطن اپنے وطن آنا یہ حرام ہے. یہ کتاب ہے اکمال المعلم بفوائد مسلم، تالیف قاضی عیاض الیحسبی، جزء 6، کتاب چھپی ہے سن 1998 میں. اجمعت الامہ، ملاحظہ فرمائے، اور پوری امت کا اجماع على تحریم ترک المہاجر ہجرته ورجوع الى وطنی وان ارتداد المہاجر من الكبائر. پوری امت کا اجماع ہے کہ مہاجر جو ہے اپنا ہجرت ترک نہیں کر سکتا. اس نے اپنا ہجرت ترک کیا، واپس آیا، اور وہ بھی کفار کے پناہ میں آ کے رہنے لگا. ورجوع الى وطنی وان ارتداد المہاجر من الكبائر، مہاجر کا واپس آنا خود بڑا فسق ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے. جی بولے ابھی آپ کا کیا نام تھا؟ میں نام بھول گیا آپ کا. میرا نام بلال تھا. یہ جو بخاری میں کہاں سے کال کیا بلال بھائی؟ میں آزاد کشمیر سے، پاکستان. اوکے سر، بولیں بلال بھائی. یہ جو بخاری میں تھی 3653 جو ہجرت کی رات والی حدیث ہے، تو ویسے اکثر آپ سے میں سنتا رہتا ہوں، آپ بولتے ہو کہ بھائی حجت نہیں ہے بخاری مسلم ہمارے لیے. ہم جو ہیں وہ جب مسلم سے بیان کیا جائے کہ جو جیسے 240 ہے کہ علی سے محبت رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض رکھے گا مگر منافق، یا
علی تمہاری میرے سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کے ہارون سے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح کی حدیث جب صحیح ستہ سے ہم جب بھی کوئی سنی بیان کرتا ہے یا اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو آپ جب بخاری سے اور چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جیسے 3653 ہے بخاری کی، جو ہجرت کی رات والی حدیث ہے، جو ہجرت کی رات رسول خدا نے وہ کافر آپ کے پاس آنے والے تھے، تو ابو بکر صدیق کو آپ نے ان کو دیا تھا، بڑی تسلی دی تھی. سورہ توبہ آیت 40 بھی ہے اس کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے تسکین ان پہ نازل کی، آپ کے ساتھی پہ، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، اگر میں رونگ نہیں ہوں. تو آپ جو ہے نا اس میں میرا جو یہاں پہ میرا جو چینل ہے نا اس میں آپ میرا مناظرہ ہوا ہے خلیل احمد صاحب پر اور بہت ہجرت کے معاملے پر. میں آپ کو دکھا دوں کہ وہ کہاں گیا. ہاں چلا گیا بھائی. 1 منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اگر آپ ادھر دیکھ لیں وہاں پر مولوی خلیل احمد صاحب ادھر آئے تھے، وہ اسی آئے غار پر لا تحزن ان اللہ معنا. تو یہ ایک منٹ آئے غار پہ خلیل احمد صاحب کے ساتھ جو مناظرہ ہے، اب ہمارے پاس جو ہے نا یہ انڈیکس وغیرہ صحیح نہیں بنا، اس کو سرچ کرتے ہیں تو نہیں نکل آتا. اچھا یہ آیا بھائی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب اگر آپ میرے چینل پہ چلے جائیں، اسی یوٹیوب چینل پہ، آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں فیس بک پہ؟ جی یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ہوں. اور یہ اگر فار ایگزامپل ٹھیک ہے، ایک منٹ یہاں پہ جا کے دیکھ لینا آپ. 1 منٹ یہاں پہ آپ ادھر سرچ کریں خلیل ڈیبیٹ ود خلیل احمد صاحب. یہاں پہ مناظرہ انہوں نے بہت جان ماری کہ مثلا اسی پر یہ جو مناظرہ آتا ہے نا ادھر 10/16/23 پہ، اس پہ آپ دیکھ لیں. ادھر آئے غار پہ ہم نے بہت گفتگو کی ہے طویل اس کے ساتھ 2 گھنٹے پر. اوکے آئے غار پر لا تحزن ان اللہ معنا، اس پر اس آئے غار پہ اس نے بہت کوشش کی کہ ابو بکر کی کوئی فضیلت نکال دے. اس کی کوئی فضیلت نہیں بنتی، بلکہ لا تحزن جو لفظ ہے نا، لا تحزن، یہ ابو بکر کے عدم ایمان پہ دلالت کرتی ہے، کیونکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس میں بہت دقیق نکات ہوتے ہیں. یہ مقام حزن نہیں ہے، مقام خوف ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کہتے ہیں کہ لا تحزن. حزن کی وہاں پہ کیا بات تھی؟ اوکے حزن کی وہاں پہ کوئی بات ہے ہی نہیں. اس کو فرماتے ہیں لا تخف نہیں بولا، لا تحزن بولا ہے. تو لازمی بات ہے کہ ابو بکر کسی بات پہ حزین ہے. کس بات پہ حزین ہے؟ وہ جس بات پہ حزین ہے وہ ابو بکر کے عدم ایمان پہ دلالت کرتی ہے. اب اس کی تفصیل جو ہے ابھی ہم آپ کو بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، یا آپ کا کوئی عالم آ جائے تو اس کے ساتھ مناظرہ کریں. اوکے حسن اللہ یاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بس ایک لاسٹ والا کوشچن یہ تھا کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ ان کو بالکل ہی اسلام سے نکالنا، یہ چلو خلافت نہ ماننا ایک الگ چیز ہے، ان کو بالکل ہی اسلام سے نکال دینا، وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ پروفٹ کے سسر بھی ہیں نا، تو ان کا اس حوالے سے بھی تھوڑا احترام بنتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بھی سسر تھا نا، وائف بھی تھا، سسر بھی تھا. سسرال تو سب اچھے تو نہیں ہوتے نا. آپ کی جب شادی ہو جائے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کی شادی جب ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کہ ان لاز اور آؤٹ لاز. ان لا جو ہوتے ہیں آؤٹ لا ہوتے ہیں. اوکے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سسر، اگر نبی خود شریف آدمی ہے تو سسر بھی اچھا شریف آدمی ہے. نبی کا جب آپ لوگ خود اپنے کتابوں میں جب کہتے ہو نا کہ نبی کے والد صاحب کافر تھے نستجیر باللہ، تو سسر اگر کافر ہو تو اس میں کیا ہے؟ وہ کسی نے کہا سسر تو بہت ہیں، یہود بھی سسر تھا نا. حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب، حیی ابن اخطب یہودی تھا، وہ نبی کا سسر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کو بھی رضی اللہ کہہ دو، نانا جی ہے، نانا بنا دو اس کو. ٹھیک ہے نانا جی. سب بالکل اسلام سے نکالنا تھوڑا ظلم نہیں ہو جائے گا ان پہ؟ مطلب آفٹر دیکھ ہم دلیل کے تابع ہیں نا. اگر قرآن نے کہہ دیا کہ یہ جو ہیں انہوں نے، قرآن میں تو یہ تو نہیں ہے، کوئی گنجائش تو نہیں ہے نا کہ اگر کوئی نبی کا سسر ہے اس کو گنجائش ہے کہ وہ گناہ کرے، وہ جو مرضی کرے، یا اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ جو مرضی کرے.
ہم تو دلیل کتاب ہیں بھائی. اگر دلیل قرآن میں یہ ثابت ہے کہ جو شخص جنگ سے بھاگ جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, تو ہم کہیں گے بھائی, ہم تصدیق کریں گے بھائی. اگر قرآن نے کہہ دیا کہ فلان شخص کا عمل حبط ہو گیا ہے تو ہم تصدیق کریں گے اس کا عمل حبط ہے. اگر کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں بدعت داخل کی ہے تو اس کی کوئی اس طرح نہیں ہے کیونکہ وہ نبی کے سسر ہے اس کو اجازت ہے. اوکے, جب قرآن خود فرماتا ہے لو تقول علینا الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین, کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں بدعت لائیں اور اللہ پہ جھوٹی بات نسبت دے دیں تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ لیں گے اور ان کا رگ گردن شہرک کاٹیں گے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اب جو مرضی کرے. پیغمبر ہے تو سب سے زیادہ اللہ کا مطیع ہے, سب سے زیادہ اللہ کا مخلص اور اطاعت گزار بندہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین میں خیانت کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو عذاب کریں گے. تو اب سسر ہے, چھوڑ دیں بھائی. سسر نے اگر کوئی چھوٹی موٹی کام کیا ہو نا تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی. سسر نے بہت بڑا ادعا کیا کہ میں نبی کے بعد آپ کا امام ہوں, حالانکہ اللہ نے اس کو امام نہیں بنایا. اللہ نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو امام بنایا. ٹھیک ہے نا, یہ اتنا بڑا ادعائے امامت, ادعائے خلافت, اللہ نے اس کو امام نہیں بنایا, پیغمبر نے نہیں بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ میں امام ہوں, یہ کفر ہے. اب نبی کا سسر ہے, چھوڑ دو بھائی. تو پھر تو حسین صاحب آپ کو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ مولا علی کے عاشق ہو نا, تو ایک عاشق کو تو اپنا محبوب ہی ہر جگہ نظر آئے گا. تو اگر ہم ان کی خلافت پہ مطلب جتنا بھی پروو کر لیں, آپ کہیں گے بخاری سے کچھ دیں گے, وہ آپ کہیں گے بخاری کو تو ہم مانتے نہیں ہیں, وہ ہم بخاری کو ہم مانتے ہیں, وہ اس کی خلافت کی دلیل لے کے آؤ. چلو مان لیتے ہیں بخاری سے لے کے آؤ, ہم مان لیتے ہیں وہ ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل ہے نہیں, کوئی دلیل نہیں, بخاری میں بھی نہیں ہے. وہ جو نہیں ہے بھائی, نہیں ہے, کچھ کہیں بھی نہیں, اس کی خلافت کی دلیل کہیں نہیں ہے. نہ اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا ہے, نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا ہے, نہ اللہ اور رسول نے بنایا بولا ہے کہ تم میرے بعد کسی کو خلیفہ بناؤ. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. اوکے, تم اگر کہتے ہو کہ بخاری میں لکھا ہے, بخاری میں نہیں لکھا, یہ جھوٹ ہے. اس کی خلافت کی دلیل کہیں نہیں ہے. اس نے امامت خلافت کا ادعا کیا ہے غصباً ظلماً, یہ ظلم ہے. اس سے بڑا کتنا ظلم, پوری امت پہ ظلم ہے نا. بھائی اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ وہ انہیں خلافت کا انہیں کوئی لالچ تھا, تو وہ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ اب چٹائی پہ حضرت عمر کی مثال ہی دیتے تھے, یا نہیں وہ قسم پسری کوئی بالکل جو غربت والی زندگی گزری ہے آپ کی. آپ ادھر آ کے دیکھ لو نا میرے چینل پہ, ادھر میں آپ کو چینل دکھا دیتا ہوں, میرے چینل ادھر دیکھو. عمر خلافت کے بعد کروڑ پتی کیسے بن گیا. عمر, ادھر عمر سرچ کرو نا میرے چینل پہ, عمر خلیفہ بننے کے بعد کروڑ پتی کیسے بن گیا. اوکے, ادھر جا کے سرچ کرو. بیت المقدس میں جب آپ حضرت عمر بیت المقدس گئے تھے تو ان کی تو پھٹی ہوئی تھی قمیض, پیوند لگے ہوئے تھے. یہ سنی اور بھائی اس کے پاس بڑے پیسے تھے, عمر کے پاس بڑے پیسے تھے. اب وہ جوتا مثلا زیادہ, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ نہیں ہوتا نا, پیسے ہوں بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسے آ بھی جائے نا تو وہ چپکلی کا نا یہ وغیرہ ان کا اسی پہ گزارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پاس ٹیسٹ نہیں تھا لیکن اس کے پاس پیسے بڑے تھے. لیکن میں نہیں کہتا کہ وہ پیسے کے لیے پیسے لے کے دیکھیں لوگ, جو لوگ ابھی دیکھیں ٹرمپ صاحب جہاں, ٹرمپ امریکہ کے صدر تھے نا, ان کا جو ہاؤس ہے, ان کا جو کئی اس کے تو کئی پراپرٹیز ہیں, وائٹ ہاؤس سے بہت بہتر ہے. یعنی ان کے اس کا جو نیو یارک میں جو اس کا اپارٹمنٹ ہے وہ اس کے سب چیزیں سونے کے ہیں. وائٹ ہاؤس میں جاتے ہیں سونے کا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ان کی جو اپنی پراپرٹیز ہے, ہر پراپرٹی وائٹ ہاؤس سے بہتر ہے. لیکن پھر بھی وہ حکومت کرنے کے خواہش مند ہے. ایک دفعہ الیکشن جیت گیا, اب دوبارہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے. کیونکہ حکومت کرنا خود مقصود ہوتا ہے بھائی. اب عمران خان جو ہے نا, عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم تھا, وہ اس لیے وزیر اعظم تو نہیں بنا کہ اچھے کھانے ملیں گے مجھے. اس کو اچھے کھانے کی کیا پرواہ ہے, وہ تو وزیر اعظم نہ بھی ہو تو وزیر اعظم ہو یا نہ, وہ ایک ہی جیسا کھانا کھائے گا. کھانا تو اس کا ویسا بھی اس کے پاس پیسے بہت ہیں. ٹھیک ہے نا. یا مثلا بہت سارے لوگ ہیں, اس لیے حکومت ہمیشہ اس لیے نہیں کرتے لوگ کہ ان کو پیسے ملیں گے. بعض لوگ کرتے ہیں چوری کرنے لیے, بعض لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اس میں مزہ آتا ہے. خود حکمران, سب سے زیادہ جو چیز قدرت کا جو نشہ ہوتا ہے وہ خود قدرت ہوتا ہے, طاقت ہوتا ہے, اس کا اپنا نشہ ہوتا ہے. یہ چیز کہ بھائی انہوں نے قبضہ کر لیا تو کیا ہوا, پیسے تو نہیں چرائے نا,
بھائی جو خلافت چوری کی ہے کم ہے؟ خلافت جو چوری کیا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حق چوری کیا، تو کہتا ہے کیا وہ پیسے زیادہ نہیں چوری کیا؟ پہلی بات انہوں نے چوری کیا، خلافت چوری کیا ہے، پیسے چوری کیا ان لوگوں نے. پھر اگر چوری نہ بھی کیا نا، جو خود انہوں نے جھوٹی ادعا کیا. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں بھائی کہ وہ زاہدانہ زندگی گزارتے ہیں لیکن منحرف ہوتے ہیں. اوکے، اب اجازت دو دوسروں کو کال کرنے کی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر.